نبی کا امتی زندہ ہے یعنی شہید ہے، اور نبی آپ کے مسلک میں مردہ ہے یا کیوں؟ نبی کا امتی زندہ ہے، یہ کس نے کہا ہے نبی کا امتی زندہ ہے؟ اگر پرچی لکھنے والا موجود ہے تو مجھے بتائے کہ یہ کس نے کہا کہ نبی کا امتی زندہ ہے؟ شہید زندہ ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ اگر دو بھائی سگے کشمیر جائیں جہاد کرنے، ایک بھائی روتا ہوا آئے اور ایک بھائی اس کی لاش لے کر آئے، تو اس میں شہید کون ہے؟ جس کی لاش آئی ہے یا جو روتا ہوا آیا ہے؟ جس کی لاش، وہی شہید ہے نا۔ یعنی شہید ہونے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، ٹھیک؟ پھر شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ جس کا خامن زندہ ہو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ شہید کا ترکہ بٹے گا؟ اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو پیچھے آپ کے رشتہ داروں کو اختیار ہے کہ آپ کا ترکہ بانٹ دیں؟ نہیں۔ شہید کو قبر ملتی ہے؟ زندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے؟ تو پھر کیسے کہتے ہیں شہید زندہ ہے؟ کلام پاک میں یہ نہیں ہے۔ کلام پاک میں یہ ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ کہو نہیں، مردہ کہو نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مردہ ہے نہیں، مردہ لا تقولوا لمن یقتل، یہ بھی کہا کہ جو قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ یہ موت کا لفظ جو ہے حوصلے پست کر دینے والا لفظ ہے، اور اس سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، اللہ نے بھی منع کیا، چونکہ کافر یہ کہتے تھے اس نے کیا کمایا، نہ دنیا میں باپ دادا کا دین چھوڑا اور مر گیا، نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، شہید کے احترام میں اسے مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کھاتے پیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں برزخ میں سارے زندہ ہیں۔ فرعون بھی زندہ ہے، صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ پر فرعون اور کو اللہ رب العالمین صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ زندہ ہے تو پیش کیا جاتا ہے نا، یعنی فرعون بھی زندہ ہے، برزخ میں سارے زندہ ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ بڑے مغموم تھے جابر۔ تو آپ نے ایک دن حضرت جابر سے کہا، جابر میں نے دیکھا آج اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کے ساتھ بات کی، اور آج تک اللہ نے کسی سے اس طرح بالمشافہ بات نہیں کی، لیکن شہدائے احد جس میں تیرا والد بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ بات میں کیا کہا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اپنی پسند کے مطابق تاکہ میں تمہیں کچھ دوں۔ شہیدوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے بغیر مانگے، تو ہم کیا مانگیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کیا مانگیں؟ اللہ نے کہا نہیں مانگو، اللہ نے کہا کہ نہیں مانگو۔ اب ان شہداء نے کہا کہ یار اللہ سے مانگ کر ہی جان چھڑوانی پڑے گی، مانگنا پڑے گا۔ تو انہوں نے مانگا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے کیا مانگا؟ شہیدوں نے مانگا، اور بقول آپ کے شہید زندہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہوتی ہیں یا جسموں سے باہر ہوتی ہیں؟ جسموں سے باہر ہوتی ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کی روح نکلی ہوئی ہے؟ کمال ہے یار، میرے آس پاس روح نکلے ہوئے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کی روح ان کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نے ضد کی کہ نہیں تم مجھ سے کچھ مانگو،
تو انہوں نے آگے کہا اللہ اگر تو ضرور ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہماری روحوں کو واپس۔ اور یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر اللہ یہ کہے گا آگے، اگر وہ زندہ ہی تھے تو اللہ کہتا وہ تو پہلے سے تمہارے اندر ہے، تم وہ چیز مانگو جو تمہارے پاس نہ ہو، وہ روح تو تمہارے اندر پہلے سے ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب وہ جو شہداء اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبز پرندوں کی شکل دیتا ہے اور وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں، اور رات کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں اور ان قندیلوں میں وہ رات کو بسیرا کرتی ہیں وہ روحیں، پھر صبح اٹھ کے پھر جنت کے میوے کھاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اب دوسرا سوال یہ تھا، جب پہلی بات آپ کی غلط ہے تو دوسرا سوال اسی بیس پر تھا، تو جب آپ کی بیس ہی دھڑام سے گر گئی تو دوسرا سوال خود بخود گر گیا۔ نبی یہ انہیں نہیں، وہ نہیں ہوا، یہ ہے۔ اگر یار دیکھیے اس سوال میں میں اتنی وضاحت کر دوں، دوسرا جو حصہ تھا سوال کا کہ آپ کی نظر میں رسول فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، نبی کریم کا جسد اطہر چارپائی پہ دراز تھا، آپ کے اوپر ایک دھاری دار یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق نے ماتھے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہی ایک موت ہے جو آ چکی، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا۔ پھر آپ مسجد میں آئے، ساری مسجد بھری پڑی ہے صحابہ سے، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے ابوبکر صدیق اور لوگوں سے کہا لوگوں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اس کا معبود ان محمدن قد مات، اس کا معبود اب فوت ہو گیا۔ پھر قرآن مجید میں سے آیات پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک رسول کی ہے، پہلے انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، آپ بھی اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے، قتل کا بھی موت کا بھی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر زندگی آئی، کیا ترجمہ ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر زندگی۔ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں موت، قرآن نے کہا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ صدیق اکبر نے دوسری دلیل یہ دی انک میت و انہم میتون، اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ پر میت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، آپ بھی میت ہونے والے ہیں وانہم میتون، اور یہ جو کافر دن رات آپ کے موت کے متمنی ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ افإن مت فہم الخالدون، تیسری دلیل دی کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو فہم الخالدون، یہ کہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ چوتھی دلیل دی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا پر کائنات پر فنا کی تلوار چلے گی، بقا تو صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔